عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ تو کھلتے ہیں غلاموں پہ بوسدار کے رہتے ہیں وہ توصیف و سمار، عشق کے عمر میں گھر گھر بار سنیں آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر مطہر منور و مصفح۔ ہمارے درمیان ہمارے رفیق مکرم مونس و کرم فرما دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فضیلت یافتہ، اس سے میری مراد حضرت مولانا شہزاد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گونا گو صلاحیتوں سے نوازا ہے، دین کا کام، دین کی جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں، چاہے اپنی تقاریر و خطابت کے ذریعے سے ہو، درس و تدریس کے ذریعے سے ہو یا اور کسی حوالے سے ہو، وہ قابل تعریف ہے، قابل مدح ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت والا سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سے طور پر بس اپنا پیغام پیش کر دیں۔ حضرت مولانا شہزاد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ہماری طرف ہم کو تو بڑوں کا حکم ملا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین، ومن تبعهم بإحسان وانتهج منهجهم إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فأولئك لهم عذاب مهين، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کیونکہ یہاں پر حفاظ بھی موجود ہیں اور آج کل جس اعتبار سے ہماری اور آپ کی بے توجہی ہے قرآن کریم کو لے کر، جس طریقے سے قرآن کریم کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرما رکھا ہے اور وبال آتے چلے جا رہے ہیں، وبائیں آتی چلی جا رہی ہیں، لیکن امت کی توجہ اس طرف نہیں ہو پا رہی کہ آخر کس وجہ سے وبا ہے، کس وجہ سے وبال ہے، آخر مسئلہ ہے کیا، پوائنٹ کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک بات فرمائی اس آیت میں، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جن لوگوں نے قرآن مقدس کو کھلواڑ بنایا، جن لوگوں نے قرآن کریم کا مذاق بنایا اور قرآن کریم کو لغو سمجھا اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو لے کر آئے، تو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ اللہ ذلت کا عذاب دے گا، ذلیل کر دینے والا عذاب، ایسا خطرناک عذاب ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کا اثر ہوگا اور آخرت میں تو وبال ہوگا ہی۔ اس آیت کو پڑھنے کا ایک مقصد ہے، چونکہ قرآن سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، اتنی رغبت نہیں ہے، جانتے نہیں ہے قرآن کیا خطاب کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، شان نزول اس آیت کا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کلام اللہ پڑھ رہے تھے، لوگوں کو کلام سنا رہے تھے، لوگ اس کے اندر دلچسپی لے رہے تھے، ایمان میں داخل ہو رہے تھے، لوگ سن رہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، دل کے اندر خوف پیدا ہو رہا تھا، ایمان میں داخل ہو رہے تھے، لوگ سن رہے تھے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، خوف پیدا ہو رہا تھا، ایمان کے اندر داخل ہو رہے تھے، لوگ کلام اللہ سن رہے تھے، ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک اس کے اندر اللہ نے جو رکھی ہے رغبت، اور اس کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے، جو معجزہ اس کو بنایا، آج ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، قطعاً فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے جتنا اللہ کی دوسری مخلوق جنات نے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔
انسانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور آج حالت یہاں تک پہنچ چکی سورہ رحمان کو چھوڑ دیا جائے, کلام اللہ کی کسی آیت سے بھی بہت کم وابستگی, بہت کم, نہ کے برابر ہے. توجہ کی ضرورت ہے کہ جب کلام اللہ کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو لایا جائے گا اللہ ذلیل کر دے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر کلام اللہ نازل ہونا شروع ہوا, وہ مشرکین تھے, انکار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے محمد ساحر ہو, کہہ رہے تھے محمد کاہن ہو, یہاں تک کہ عجیب باتیں کہہ رہے تھے. لیکن کلام اللہ کا اثر یہ تھا, ایک مرتبہ سنتے دوبارہ سننے کی چاہت پیدا ہوتی, رغبت ہوتی, چھپ چھپ کر سنتے تھے اللہ کا کلام. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے مکہ المکرمہ چھوڑ کر, ایک کافر ملا, ابن دغنہ, کہنے لگا ابو بکر تم جیسے لوگ جاتے نہیں ہیں, چلو میں پناہ دیتا ہوں, کوئی نہیں نکالے گا تمہیں, میرے ساتھ چلو. تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کلام اللہ شریف اپنے گھر کے صحن میں پڑھتے تھے, مشرکین کی عورتیں سنتی تھیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب کلام اللہ پڑھتے رونے لگتے, نماز پڑھتے رونے لگتے, رقیق القلب تھے, بہت نرم دل تھا. ان کا رونا دیکھ کر مشرکین کی عورتیں, بچے تک رونے لگتے. ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط, ابو جہل کا بہت بڑا دوست تھا اور دین کا بہت بڑا دشمن تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی نے کلام اللہ سنایا, آیا تھا محمد کو زیر کرنے کے لیے, محمد یہ معاہدہ ہے, محمد یہ شرط ہے, محمد یہ ماننا پڑے گا, محمد یہ کرنا پڑے گا. کلام اللہ سنا تو کلام اللہ سننے کے بعد کہتا ہے, کلام اللہ سننے کے بعد کہتا ہے ابو جہل سے جا کر کہ محمد جو کلام سناتے ہیں بڑا عجیب کلام ہے, وہ کوئی جادوگری نہیں ہے. محمد جو کلام سناتے ہیں وہ کوئی شاعری نہیں ہے, بڑا عجیب کلام ہے. محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو, محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو ابو جہل اس کے سامنے, عقبہ بن ابی معیط کے سامنے ایک شرط یہ رکھتا کہ جب تک تم نعوذ باللہ محمد کے چہرے پر تھوکو گے نہیں, تم سے دوستی حرام ہے, رشتہ داری حرام ہے. اس ملعون نے یہ کام انجام دیا, اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئیں, اس کو ذلیل کر دیا گیا. جو کلام اللہ کے مقابلے میں آیا اللہ نے ذلیل کر دیا. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے پیچھے شان نزول کو سمجھیں, اس کے بعد بات کو مختصر کیا جائے اور آگے کے لیے کچھ لائحہ عمل تیار کیا جائے. ایک مرتبہ نضر بن حارث چونکہ تاجر تھا, سفر کیا کرتا تھا باہر ملکوں کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کلام اللہ جب سناتے تو اس وقت لوگ سنتے چلے جاتے تھے, ایمان میں داخل ہوتے چلے جاتے تھے. اب اس کو ایک موقع چاہیے تھا کہ کلام اللہ سے لوگوں کو کیسے روکا جائے. گیا ایک مرتبہ, وہاں سے کچھ قصے کہانیاں کسرا کے فارس سے کچھ قصے کہانیاں خرید کر لے کر آیا اور آ کر مکہ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ اے عرب کے لوگوں, محمد تمہیں اپنا کلام سناتے ہیں, کلام سنانے کے بعد پابندیاں لگاتے ہیں, کہتے ہیں نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو, فلاں کام, میں کچھ لے کر آیا ہوں, یہ سنو. سنانے کے بعد کہتا ہے تم پر کوئی پابندی نہیں, تم پر کوئی چیز لازم نہیں کی جائے گی. محمد تم سے تمہارا مال لیتے ہیں, محمد تم سے کہتے ہیں نماز پڑھو, محمد تم پر پابندیاں لگاتے ہیں, لیکن میں کوئی پابندی نہیں لگاتا. یہ سنو, گانے بجانے والیاں خرید کر لے کر آیا, گانے سناتا لوگوں کو اور کلام اللہ سے روک رہا تھا, اللہ کے کلام سے دور کر رہا تھا. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ جو انسان اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں فضول باتوں کو لے گا, اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر فضول باتوں کو لے گا, اللہ کے کلام کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرے گا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بنائے گا, تو اللہ کہہ رہا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, ذلیل کر دینے والا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب ذرا غور کریں, نضر بن حارث نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ گانے بجانے والی خرید کر لے کر آیا, قصے کہانیاں خرید کر لے کر آیا,
اور وہ لوگوں کو سنا کر کلام اللہ سے روک رہا تھا۔ اب کوئی گانے بجانے والی تو خرید کر نہیں لے کر آیا، لیکن ہمارے سامنے اور بھی وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم کلام اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے اور بھی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کلام اللہ کو دوسرا درجہ دیا اور چیزوں کا اول درجہ رکھا، تو اللہ رب العزت کا عذاب اس بنا پر نازل ہو گیا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نضر بن حارث کے لیے آیت نازل ہو گئی فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کلام اللہ کی یہ آیت صرف نضر بن حارث کے لیے نہیں، کلام اللہ کی آیت صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، کلام اللہ کی آیت صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، کلام اللہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آنے والی انسانیت کی رہنمائی کرے گا اور آنے والی انسانیت کے لیے۔ یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی متنبہ کرتی ہے کہ اللہ کی آیت کو چھوڑ کر جب دوسری چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے بوڑھوں نے بھی، تقریباً سبھی نے یہ کام انجام دیا، کلام اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کیا۔ گانا سننا، گانا سنانا، گانا بجانا، ان تمام چیزوں کو فروغ دیا، جس کی بنا پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ ذرا توجہ کریں اس بات کے اوپر کہ جس طریقے سے نضر بن حارث کے لیے آیت نازل ہوئی کہ آج اسی طریقے سے گانا سننے والوں کے لیے، گانا بجانے والوں کے لیے اور بھی اس کا ذریعہ بننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کا یہی عذاب ہے، یہی وعید ہے۔ آج افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوان کانوں میں ایئر بڈس لگائے ہوئے ہیں، ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور گانے سن رہے ہیں۔ باقاعدہ ایک پلان، ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت یہ بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے، ان گانوں کے ذریعے ایسی باتیں کہلوائی گئی کہ جس کے ذریعے سے نوجوانوں کے اندر سے ایمان نکل گیا، کافر ہو گئے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور، ایک مرتبہ میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک صاحب اسٹیٹس لگائے ہوئے، اس میں آیا کہ گانا بج رہا ہے کہ رب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ایک نوجوان دہرا رہا ہے اس بات کو کہ رب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا ہے اس گانے کے اندر؟ کیا ہے میوزک؟ کلام اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو ہم نے آگے رکھا۔ آج ان میوزک کے اوپر جو اربوں روپے خرچ کیے جاتے، کیا مقصد ہے؟ آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں، وہاں میوزک بج رہی ہے، آخر کیا مقصد ہے اتنا روپیہ خرچ کرنے کا؟ اس کے اوپر بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے، وہ آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کا ذہن موٹیویٹ کر رہا ہے، آپ کو تیار کر رہا ہے دوسرے کاموں کے لیے۔ آپ مال میں جائیں، شاپنگ مال میں، تو آپ کا دل کہے گا اس چیز کو لے لینا چاہیے۔ وہ میوزک موٹیویٹ کر رہی ہے، وہ ذہن بنا رہی ہے۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے بیٹھے بیٹھا اٹھا اور اس نے اپنی والدہ کا قتل کر دیا۔ تفتیش ہوئی کہ آخر بچہ تو بڑا سمجھدار تھا، یہ کام کیسے انجام دے پایا؟ لوگوں نے بڑی تفتیش کی، بچے سے پوچھا آخر کیا معاملہ، تم نے اپنی والدہ کا قتل کر دیا؟ بچہ کہہ رہا ہے مجھے خود نہیں معلوم میں نے یہ کام کیسے انجام دے دیا۔ تفتیش کی گئی، پتا چلا کہ ایک میوزک کا عادی تھا، اور میوزک کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مار دو، قتل کر دو، مار دو، قتل کر دو۔ اچانک سے اٹھا، یہ کام انجام دے دیا اس نے۔ کیا ہے ہمارے نوجوان کیا سمجھ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تعبیر دیکھیے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، قرآن سے رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر کوئی بھی چیز اختیار کی جائے گی اور اس کو اول درجہ دیا جائے گا، قرآن مقدس کو پیچھے کیا جائے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے ذلیل کر دیں گے۔ فکر کیے اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی بھی۔ آج ہمارے بچے گیمز وغیرہ میں، اس کی تو بڑی لمبی تشریح آیت کی ہے، اس پر اگر سے بات کی جائے تو بڑا لمبا وقت چاہیے، موقع چاہیے۔ لہو الحدیث ہے کیا، اسی پر بات کروں تو بڑا لمبا موقع چاہیے۔ لہو الحدیث، فضول باتیں کیا ہیں، لغو باتیں کیا ہیں؟ آج ہمارے بچے گیمز میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ان بچوں نے اللہ کا کلام نہیں سیکھا، اللہ کا قرآن نہیں سیکھا، لیکن گیم کھیلنا ضرور سیکھا۔ اور ہمارے جو بچوں کے والدین فکر نہیں کر رہے ہیں
میں ایک بات ہر جگہ پر کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ جو بچے اس گیم میں پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں پڑھ تو نہیں سکیں گے، لیکن آگے چل کر ذہن اتنا برباد ہوگا کہ کام تک نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، ذہنی اعتبار سے بالکل مفلوج ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر سے ان کے والدین نے ابھی فکر نہیں کری، چونکہ آپ خود اگر سے دیکھیں، ایک بندہ مجھ سے خود بتا رہا آج کل جو ایک گیم چل رہا ہے جو خوب کھیل رہے ہیں، اس پر کہہ رہا میں نے مسلسل 3 دن کھیلا، وہ خود بندہ بتا رہا ہے 3 دن کھیلنے کے بعد ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے ایک فرش جو ایسا جس بیٹھا ہوا تھا میری شکل کہہ رہا اس میں نظر آ رہی تھی، اچانک سے ایسا لگا اس فرش سے کوئی آدمی نکل کر مجھے مار دے گا، عجیب دل پریشان ہو گیا، قریب تھا کہ عجیب حالت ہو جاتی۔ باقاعدہ یہ ایک چیز ہے، اس کے ذریعے سے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں غور کرنے کی ضرورت یہ، فکر کرنے کی ضرورت یہ، جس طریقے سے نضر بن حارث کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کہ ذلیل کر دیا اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی طرح اگر کلام اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ذلیل کر دے گا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو یہ حقیقت ہے، سمجھیں اس حقیقت کو اور آگے کے لیے کچھ لائحہ عمل تیار کریں۔ ان واقعات کی روشنی میں قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑا جائے، اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے۔ کلام اللہ کے تعلق سے 3 باتیں کرنی۔ سب سے پہلی چیز کلام اللہ شریف پڑھنا ہے، پڑھنا جانتے ہیں تو اس کی تلاوت کی جائے۔ نبوت کا سب سے پہلا مقصد آج امت نے سب سے پہلے اسی کو چھوڑا ہے، نبوت کا سب سے پہلا مقصد کلام اللہ کی تلاوت امت نے سب سے پہلے چھوڑا ہے۔ کلام اللہ کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا کلام اللہ کو سمجھا جائے، جو ہماری مساجد میں درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن کے ذریعے سے کلام اللہ کو سمجھا جائے۔ اور تیسری چیز کلام اللہ پر عمل کیا جائے۔ 3 کام کرنے ہیں، اگر سے ان 3 کاموں پر ہم نے انجام دیں ان 3 کاموں کو تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید۔ آزمائشیں تو آتی ہیں، اللہ رب العزت نیک لوگوں کو آزماتا ہی ہے، کیونکہ نیک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مصیبت نہ آئے۔ اگر نیک ہونا اس بات کی دلیل ہوتی کہ مصیبت نہ آتی تو انبیاء پر مصیبت کبھی نہ آتی، کبھی آزمائے نہ جاتے۔ لیکن مصیبت آئے گی، آزمائے جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے پھر جو فیصلے ہوں گے وہ بڑے زبردست فیصلے ہوں گے۔ اس لیے عزم کریں، ارادہ کریں، کلام اللہ سے رشتہ جوڑیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں۔ اس کی کوئی عمر نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی عمر نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں کر پائے گا کہ ہماری عمر ہو گئی تھی، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں ہر مرتبہ ایک بات کہتا، آپ 1 مہینے میں 1 لفظ سیکھیں گے، الف کہنا سیکھیں گے، دوسرے مہینے میں با کہنا سیکھیں گے، تیسرے مہینے میں تا کہنا سیکھیں گے، تو آپ کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اللہ کے طالب علم لکھے جائیں گے، حشر ہوگا علماء کے ساتھ۔ لیکن اگر سے کوشش ہی نہیں کی بڑی خطرناک سزا ہے اللہ کے یہاں۔ عذر نہیں چلے گا کہ موقع نہیں تھا، عذر نہیں چلے گا کہ عمر زیادہ ہو چکی تھی، کوئی عذر نہیں ہے۔ کلام اللہ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ موقع ہوا کبھی تو بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔